سانگڑا ہل کمداری کبینہ سے محمد ظہیر عباس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی نہری ہوتا ہے اس پر عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا، اور کیا یہ معاملہ ہے مال گزاری ہے یا حکومت کی طرف سے ٹیکس ہے؟ یہ نہری پانی یا بارش کا پانی ان میں عشر ہے، یا چشموں کا پانی ان میں عشر ہے، یعنی وہ پانی کے جو قدرتی طور پہ ہمارے اختیار کے بغیر حاصل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، تو ان میں عشر لازم ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر، کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والی وہ پیداوار کہ جس زمین کو بارش نے سیراب کیا ہو، یا چشموں کے ذریعے سے وہ سیراب ہوئی ہوں، یا نہر کے ذریعے سے وہ سیراب ہوئی ہوں، تو ان کے اندر عشر ہوتا ہے۔ وما سقی بالنضح نصف العشر، اور جن زمینوں کو کنوؤں کے ڈولوں کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے، یا اونٹنیاں، پہلے زمانے میں اب بھی یہ ہوتا ہوگا کہ بڑے بڑے گہرے کنویں ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پانی چرخے کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، اور یہ ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے ڈولوں کو، چرسوں کو وہ اپنے ہاتھ سے کھینچے، تو اس کے لیے پھر اونٹنی یا اس طرح کے مزدور بھی لگائے جاتے ہیں کہ جو پانی کھینچنے کا ہی کام کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں نصف عشر کا معنی 10ویں حصے کا آدھا، یعنی کہ پرسنٹیج وائز 5%۔ پہلے تو یہ اونٹ اور خچر اور اس طرح کے جانور استعمال کیے جاتے تھے، اب اس کی جگہ لے لی ٹیوب ویل نے۔ اگر اپنا ہی کنواں ہے اور اس کنویں کا پانی وہ ٹیوب ویل کے ذریعے یعنی مشینی بجلی کے ذریعے سے کھینچ کر اپنی زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، تو چونکہ یہاں پر بھی ایک خرچہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی جزیات فقہاء کرام نے ارشاد فرمائے کہ جو پانی خرید کر اپنی زمین کو سیراب کیا جاتا ہے تو خریدے ہوئے پانی سے، اور یہ پانی کسی کی ملک بھی ہو، کسی کی ملک ہو، اس سے پانی خرید کر جب ہم اپنی زمین کو سیراب کریں گے تو اس صورت میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ یہ لازم ہوگا۔ اور رہا یہ کہ نہر کا پانی جو گورنمنٹ کو کچھ ٹیکس وغیرہ کے بھی انہوں نے بات کہی ہے، تو اس ٹیکس کے ذریعے کیا اب نہر کا پانی جو حاصل ہوتا ہے اس میں عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا؟ چونکہ نہر یا دریا یا سمندر ان چیزوں کا پانی ہوتا ہے مباح، اب بظاہر یہ پیسے دے کر پھر گورنمنٹ کو ٹیکس دے کر پھر یہ اپنی زمین کو سیراب کرتے ہیں، تو یہاں ظاہر یعنی ایک خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کیا اس خرچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسے دے کر اتنے پانی کا مالک بن گیا؟ چونکہ نہر کا پانی وہ کسی کی ملک نہیں ہوتا، جو لے لے وہ مالک ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہر کا ہم نے ٹیکس دے کے نہر کا پانی خرید لیا، وہ خریدے ہوئے پانی سے چونکہ جب پیداوار ہوتی ہے اس میں نصف عشر ہوتا ہے، تو نہری پانی جو گورنمنٹ کو ٹیکس وغیرہ دے کر حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر ظاہر یہی ہے کہ یہ پانی مباح ہے۔ اب یہ ٹیکس جو دیا جاتا ہے، اب کیا اس سے ہم وہ پانی خرید رہے ہوتے ہیں؟ تو ظاہر یہ ہے کہ یہ خریداری نہیں ہوتی، یہ گورنمنٹ نے جہاں اور سرمایہ کاروں اور تاجروں پر ٹیکس لاگو کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یوں ہی زمینداروں پر یہ اس طرح نہر کے پانی کو استعمال کرنے اور نہر کے معاملات مینٹیننس وغیرہ میں اس قسم کے ٹیکسز یوز کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہر کا پانی ٹیکس ادا کر کے خریدا گیا ہے، بس یہ ٹیکس ایک گورنمنٹ کی طرف سے لاگو ہے، اس کی ادائیگی کرنے سے نصف عشر لازم ہو ایسا نہیں ہے، پورا نہری پانی حاصل کرنا چاہے ٹیکس کے ذریعے ہو اس میں عشر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔